تعالیٰ کل کی مجلس میں عرض کیا گیا کہ چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے اور ان کے دین کو قیامت تک رہنا تھا، اس لیے دین کے ساتھ اس کی دلیل کو بھی قیامت تک رہنا چاہیے تھا، کیونکہ دین کو قبول کرنے کے لیے جیسے اس عہد کے لوگوں کی ضرورت تھی کہ دلیل ان کے سامنے ہو، ویسے وہ ضرورت دلیل ہر عہد میں درکار تھی۔ انبیاء ما سبق جو تھے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی، ان کی دلیل ان کے معجزے ہوا کرتے تھے، اور ان معجزوں کی حیثیت وہ تھی کہ کوئی واقعہ جو انسان کے عقل و فہم سے بالا تر، غیر معمولی، فطرت کے ظاہری ضابطے سے ہٹ کر رونما ہوتا تھا، اور وہی بات لوگوں کے لیے کافی ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو نبی سمجھیں اور اس پہ ایمان لائیں۔ لیکن وہ جتنے معجزے تھے وہ محتاج تھے مشاہدے کے، جس نے دیکھا وہ تو ایمان لے آیا، جس نے نہیں دیکھا اس تک روایت پہنچی ہے، اب یہ بیان کرنے والے کی صداقت پر منحصر ہے کہ اس کی بات کو قابل اعتماد سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے۔ جب تک ایک نبی کے دور نبوت کا تعلق ایک باپ سے اس کے بیٹے اور زیادہ سے زیادہ اس کے بیٹے سے اس کے بیٹے تک رہے، وہاں تو اس بات کی گنجائش تھی کہ دنیا والوں کی کہی ہوئی بات پر اعتبار نہ آئے، لیکن اگر ماں باپ کی کہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ معجزہ ہوا ہے، تو بے اولاد کے لیے بھی ان کا مشاہدہ ذاتی مشاہدہ بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جب تک نسلی حوالوں سے بات پر یقین ہو سکتا تھا تب تک وہ معجزہ قائم رہتا تھا، لیکن آخری پیغمبر کی پیغام کو صدیوں تک رہنا ہے۔ 1400 سال تو گزر چکے، ابھی نہ معلوم کتنے سال گزریں گے، اس لیے یہاں پر اس معجزے کی ضرورت تھی جس کی شہادت انسان کا ماضی کا وہ ریکارڈ جسے تاریخ کہتے ہیں، وہ اس کی شہادت ہے۔ تاریخ معجزوں کا بیان نہیں کرتی، ان کو اپنا موضوع نہیں قرار دیتی، وہ معجزے کہے جاتے ہیں کہ ان کا اعتقاد ہے ماننے والوں کا، تاریخ اس کا ذکر نہیں کرتی۔ تاریخ ذکر کرتی ہے کردار کا، تاریخ ذکر کرتی ہے جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کا۔ چنانچہ اس آخری پیغمبر نے وہ معجزے بھی دکھائے کہ جو اس عہد کے لوگوں کے لیے تھے، لیکن آنے والے زمانوں کے لیے دو معجزے چھوڑے۔ ایک قولی معجزہ تھا الفاظ کے حروف میں شکل میں، ایک کردار کا معجزہ تھا۔ جو قول کا معجزہ تھا اسے قرآن کہتے ہیں، جو کردار کا معجزہ تھا اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اب یہ اہل بیت وہ مستقل وجود ہیں کہ جو قرآن کی طرح قیامت تک اس دین کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہیں گے اور ہر لمحے انسانیت کے سامنے اس کردار کی تصویر پیش کرتے رہیں گے جو جناب رسالت باب نے پیش کی تھی۔ اہل بیت کے اس مجموعے میں ایک ذات خاتون جنت کی ہے کہ جو اس اعتبار سے نمایاں ترین شخصیت ہیں کہ صنف نازک میں، عالم نسواں میں، عورتوں میں یہ واحد فرد ہیں کہ جن کو وہ نمائندگی کا فریضہ عطا ہوا کہ وہ کچھ بتا سکیں کہ اگر رسول کوئی خاتون ہوتے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا، اور ائمہ کا کام یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ رسول نے مختلف حالات کو کیسے ان حالات کا مقابلہ کیا، اس میں کیسے طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن جناب سیدہ کی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں صرف یہ نہیں بتانا تھا کہ طرز عمل رسول کیا تھا، بلکہ یہ بھی بتانا تھا کہ اگر خواتین کی طرف کوئی نبی آتا اور اس کا طرز عمل کیا ہوتا، اس کا مظاہرہ بھی خاتون جنت کو کرنا تھا۔
یہ خاتون جنت کا کردار جناب رسالت مآب اور جناب سیدہ، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ دو کردار اتنے تفصیلی طور پر تاریخ کا موضوع بنے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کوئی شخص بھی اتنی جزیات کے ساتھ تاریخ کا موضوع نہیں بنا۔ زندگی کے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک پہلو کو تاریخ نے ریکارڈ کیا، اور یہ ریکارڈ کرنے کا سبب ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پیش نظر ان کے کردار کو نمونہ بنانا تھا۔ اگر نمونہ بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ اہتمام نہ ہوتا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ خاتون جنت یہ تاریخ کا موضوع کیسے، کس حد تک بنی ہے۔ یعنی تاریخ بنیادی طور پر انسانی زندگی کے واقعات میں سے صرف ان واقعات کو اپنا موضوع بناتی ہے جو ذرا غیر معمولی ہوتے ہیں، جو روٹین سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ روز کا اٹھنا بیٹھنا، چاہے اس کا موضوع گفتگو کوئی شخصیت ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی صاحب تخت و تاج ہو، کوئی فاتح ہو، میدان جنگ کا کوئی ہیرو ہو، جس کا بھی وہ تذکرہ کرتی ہے تاریخ، وہ اس کی زندگی کے ان لمحات کو چنتی ہے جن لمحات میں اس نے کوئی غیر معمولی قدم اٹھایا تھا، جرأت و ہمت کے مظاہرے کیے تھے، عقل و دانش کے مظاہرے کیے تھے، کچھ عام زندگی سے ہٹ کر غیر معمولی طرز عمل اختیار کیا تھا۔ تاریخ صرف اس کا بیان کرتی ہے، اسے اس سے بحث نہیں کہ وہ کھاتا کیا تھا، وہ پیتا کیا تھا، وہ اٹھتا کیسے تھا اور بیٹھتا کیسے تھا۔ جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ تاریخ کا موضوع نہیں ہوتے۔ پوری تاریخ غیر معمولی واقعات پر مشتمل ہو، اور اس وقت ایک خاتون کا تذکرہ اس انداز سے کیا جائے کہ اگر وہ خاتون کسی مرحلے پر چکی پیس رہی ہو تو وہ بھی تاریخ کا موضوع بنے، اگر وہ کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کر رہی ہو، اس کو کچھ کھانے کے لیے غذا دے رہی ہو تو وہ چند دی ہوئی روٹیاں بھی تاریخ کا موضوع بنے، اگر وہ تسبیح پڑھے یا تسبیح پڑھنے کی اسے حکم دیا جائے یا فرمان دیا جائے تو وہ بھی تاریخ کا موضوع بنے، اگر وہ کسی مرحلے پر رسول کی طرف پر ایک چادر رسول کو لے فراہم کرے تو وہ چادر بھی تاریخ کا موضوع بن جائے۔ یعنی دیکھیے کہ زندگی کے وہ چھوٹے چھوٹے واقعات جن کو موضوع نہیں بننا چاہیے تاریخ کا، وہ بھی تاریخ کا موضوع بن رہے ہیں جناب سیدہ کے باب میں۔ اس کا مطلب یہی اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ تاریخ کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کسی کے زندگی کے معمول کے واقعات، روزمرہ کے واقعات تاریخ نہیں بنتے، لیکن ان کی زندگی کے روزمرہ کے واقعات تاریخ بنتے چلے گئے۔ یہ تاریخ کے میدان میں آپ کی غیر معمولی اہمیت تھی۔ اب اس کے بعد یعنی یوں سمجھیے کہ معمولی واقعات، جو واقعات مورخ جن کو میں انتخاب کرتا ہے، وہاں پر اگر کسی کی زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے تب مورخ کی نگاہ اس کی طرف اٹھتی ہے، لیکن خاتون جنت وہ ہستی ہیں کہ جو کسی غیر معمولی واقعے کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ واقعات اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جناب سیدہ اس میں داخل ہوں تو وہ تاریخ کا موضوع بن جائے۔ یہ خاتون جنت کی بڑی غیر معمولی صفت ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جس کی زندگی میں کوئی ایسی غیر معمولی پن نہ نظر آئے کہ جس کو ہسٹری اپنا موضوع بنائے، اس کے باوجود جناب سیدہ جو ہیں وہ تاریخ کے صفحات پر پوری طرح سے اپنے کردار کے تمام اجزاء کے ساتھ منور و روشن نظر آتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ خاتون جنت کے اس حیثیت میں ہم نے پہلے معیار مقرر کیا تھا کہ وہ کردار جو نمونہ عمل بن سکتا ہے اس کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، اس میں کیا صفات پائی جانی چاہیے۔ تو دو صفتوں کی طرف خصوصیت سے نشاندہی کی گئی تھی۔ ایک صفت یہ کہ اس کا کردار تاریخ کا کردار ہو، داستانوں کا نہیں، قصے کہانیوں کا نہیں، حکایتوں کا نہیں، روایتوں کا جو لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں صرف ان کا کردار نہ ہو، بلکہ وہ کردار تاریخ کا کردار ہو۔ اور تاریخ کا بھی کردار اس اعتبار سے کہ اب اس کی دوسری صفت یہ کہ وہ کردار جامع ہو، زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو۔ اور اس اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ خاتون جنت وہ غیر معمولی ہستی ہیں کہ بہت مختصر سا عرصہ حیات، صرف 18 سال کی زندگی، اس 18 سال کی زندگی میں جناب سیدہ کے 5 سال کی عمر تھی جب والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں،
اس کے 3 سال کے بعد ہجرت کا مرحلہ پیش آ گیا، 1 سال ہجرت کے بعد گزرا، دوسری سن ہجری کا دوسرا سال تھا کہ آپ کا عقد ہو گیا جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، وہ 10 ہجری میں 10 سال کی عمر میں آپ کے عقد ہوا اور 18 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس دوران میں اللہ نے آپ کو 5 اولادیں دیں، جس میں سے 4 تو منصہ شہود پہ سامنے آئیں، ایک کو زمانے نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا، آخری بچہ آپ کا اس کا ظہور نہیں ہو سکا، اس سے پہلے وہ انتقال کر گیا۔ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دنیا میں تشریف لائے۔ یہ سارے اولاد جو ہے یہ 3 ہجری سے لے کے اور 10 ہجری کے درمیان ان کی ولادت تقریباً تلے اوپر یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوتی چلی گئی۔ 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، 11 مہینے کے عرصے کے بعد امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ 11 بھی نہیں، صحیح معنوں میں 10.5 مہینے، اس لیے کہ 15 رمضان سن 3 ہجری کو امام حسن کی ولادت ہوئی، اور اگلے سال رمضان سے پہلے کا مہینہ شعبان، اس کے اندر 3 شعبان کو امام حسن علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی 4 ہجری میں، اور 5 ہجری میں جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے، 6 ہجری کے اندر حضرت ام کلثوم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ مختصر سے عرصے میں اس بی بی نے وہ تمام مراحل طے کر لیے کہ جو کسی عورت کی زندگی کے اندر پیش آ سکتے ہیں، اتنا جامع کردار کہ عورت کے لیے 3 بنیادی کیفیتیں ہیں کہ جس کے اندر عورت کا وجود ہوتا ہے، اور عورت کو وہاں پر کسی نمونے کسی رہنما کی ضرورت ہے، ایک بحیثیت بیٹی کے، ایک بحیثیت بیوی کے، ایک بحیثیت ماں کے۔ جناب سیدہ کی زندگی میں یہ تینوں مراحل موجود ہیں، اور یہیں پر جناب سیدہ کی عظمت یوں بھی نمایاں ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں جتنی عورتوں کو عظمتوں کا تاج پہنایا گیا، وہ زمانہ قبل از اسلام کی عورتیں ہوں یا زمانہ اسلام میں کچھ عورتوں کو مورخین نے اٹھانے کی کوشش کی، وہ چاہے جی ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے یعنی کچھ خواتین تو وہ ہیں نا کہ جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا، زبان رسالت میں جن کا ذکر آیا، کچھ وہ شخصیتیں ہیں کہ جس کے بعد اپنی سیاسی وجوہات کی وجہ سے نمایاں ہوتی رہیں یا نمایاں کی جاتی رہیں۔ یہ تمام شخصیتوں کو آپ لے لیجئے تو آپ کو یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ ان 3 پہلوؤں یعنی یہ بنیادی شروطیں ہیں کہ ایک عورت ان 3 مرحلوں سے گزرے گی تو وہ مکمل عورت کہلائے گی۔ یہاں مجھے رک کے ایک جملہ کہنے کی اجازت اس لیے میں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھے۔ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے یہ نعمت نہیں ملتی، یعنی وہ ماں نہیں ہو پاتی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب ہم ماں کے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ عورت کا ایک رول ہے کہ اسے ماں بننا ہے، تو اس سے مراد وہ ماں نہیں جو طبعی ماں ہے۔ ایک نظام قدرت ہے کہ کچھ خاص شرائط کی موجودگی ہوں تو اس صورت میں کوئی عورت بھی ماں بن سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جتنی عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ اس ماں کا ذکر نہیں ہے جو کسی بچے کو جنم دے سکتی ہے یا جنم دیا ہو، یہ اس ماں کی بات نہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو یہ کس ماں کے پاؤں کے نیچے؟ اس ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں جس نے صرف جنم دیا ہو، پیدا کیا ہو۔ اس لیے کہ پیدا کرنے کا عمل تو اس پورے نظام قدرت کے اندر جتنی بھی یعنی مؤنث اور مذکر کی تقسیم کے بعد جتنے بھی مؤنث ہیں ان کے سپرد یہ کام ہے کہ وہ نسل کی افزائش کا ایک وسیلہ بنتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے نئی نسل سامنے آتی ہے۔ تو اگر ماں بن جانے کی وجہ سے اس کو جنت کا حقدار، جنت دینے کا حقدار قرار دیا جاتا، تو پھر حیوانوں کی ماؤں کو بھی یہی حیثیت حاصل ہوتی، جانوروں کی ماں بھی یہی حیثیت رکھتی، اور جانوروں حیوانوں کو چھوڑیے پھر کافر کی ماں بھی یہی حیثیت رکھتی۔ وہ ماں کہ جس نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے اس کو بھی حق حاصل ہوتا۔ جی نہیں، یہ اس ماں کا ذکر نہیں جو بچے کو پیدا کرتی ہے۔ بچے کو پیدا کرنا ایک طبعی نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، اور اگر وہ شرائط فراہم ہو جائیں گی تو کوئی بھی خاتون ماں بن سکتی ہے۔ یہ جس ماں کی بات کی جا رہی ہے، یہ ماں وہ نہیں ہے جو بچے کو پیدا کرتی ہے، یہ وہ ماں ہے
جو پیدا شدہ بچے کو اگر اس کی گود میں آ جائے تو اس کو پروان چڑھا کر ایک ناتراشیدہ سے تراشیدہ ہیرے کی شکل دیتی ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کو جو صرف سانس لیتا ہے اور انسانی جسم رکھتا ہے، اس کو انسانی کردار ادا کرنا یہ ماں کا کام ہے۔ وہ ماں جو یہ صلاحیت رکھتی ہے، ممتا نام ہے اس نعمت کا کہ جو پروردگار عالم نے تربیت اولاد کے لیے ماں کو عطا کی ہے۔ بس اس ممتا کا استعمال کرتے ہوئے جو کسی بچے کو پروان چڑھا دے، وہ پروان چڑھانے والی ایسی ماں ہوتی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ تمام احکامات، وہ تمام فضائل جو ماں کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں وہ سب اس پہ عائد ہوتے ہیں۔ ابھی خاتون جنت کا تذکرہ جس وقت ماں کے حوالے سے ہوگا تو میں آپ کو یہ حوالہ دوں گا، یہ واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ جناب سیدہ نے صرف وہ بچے نہیں پالے جو ان کی کوکھ سے دنیا میں آئے ہیں، جس کا وسیلہ وجود وہ بنی ہیں، بلکہ ان بچوں کو بھی پالا ہے کہ جو قدرت نے ان کی گود میں لا ڈالے تھے۔ اور جیسے ان بچوں کو کامل بنایا ہے، ویسے ہی گود میں آنے والے بچوں کو بھی ان کی صلاحیت کے مطابق اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ عظمت کے ایک بلند مقام پہ فائز ہیں۔ جناب محمد ابن ابی بکر، جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب محمد ابن جعفر، جناب عون ابن جعفر، حضرت جعفر کے 3 بیٹے اور حضرت ابو بکر کا بیٹا، وہ بھی اگر حضرت علی کے گھر میں پل گیا محمد ابن ابی بکر، تو تاریخ کے اندر ان کا ایک بلند مقام ہے۔ محبت علی میں انہوں نے جان کی قربانی دی، شہادت کی منزل پہ فائز ہوئے اور بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حب علی کے مرحلے میں ان کی جان یقیناً بچ جاتی، اس لیے کہ جو لوگ قاتل تھے حضرت محمد ابن ابی بکر کے، وہ قاتل یعنی عمر بن العاص جو نمائندہ بن کے آیا تھا معاویہ کا، وہ قاتل تھا جناب محمد ابن ابی بکر کا۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے فضائل کا بھی قائل ہے اور ان کی خلافت کو بھی تسلیم سمجھتا ہے۔ انہی کی خلافت کے تسلسل کا نام ہے حکومت شام، یعنی حکومت شام کوئی الگ چیز نہیں تھی، وہ تسلسل تھا اس خلافت کا کہ جو سقیفہ کے میدان میں، سقیفہ کے مرحلے پر قائم کی گئی تھی۔ تو جس کی وجہ سے ان کو خلافت ملی ہے اس کا بیٹا ہے محمد، لیکن اس کے قصور یہ ہے کہ وہ محب علی ابن ابی طالب ہے، وہ محبت رکھتا ہے جناب امیر المومنین سے۔ اگر وہ کسی مرحلے پر بھی اپنے تعلق کو علی سے توڑ کر اپنے باپ سے اپنے کو خود کو وابستہ کر دے تو وہ انتہائی محترم ہو جائے گا۔ لیکن اب اس سے آپ کردار کی استقامت کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے جان دینا منظور کر لیا، لیکن محبت کے جس رشتے میں بندھ گئے تھے اس رشتے سے جدا ہونے کو گوارا نہیں کیا۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جو آغوش نبی سیدہ ہم سے عطا ہوئی ہے۔ تو جہاں پر اگر طبعی طور پر ماں بننے کا موقع نہ ملے، تب بھی اس ماں کے، اس خاتون کے لیے یہ موقع موجود ہے کہ وہ اس انسانیت کی دنیا میں سے کسی بچے کو بھی منتخب کر لے اور اس کے اوپر اپنی ان صلاحیتوں کو صرف کرے، تب وہ اسی اجر و ثواب کی اور اسی مقام کی حقدار ہوگی جو ماں کے لیے فراہم کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مقام اس کے تربیت دینے کے سلسلے میں ملتا ہے، اس کے ماں بننے کے سلسلے میں نہیں ملتا۔ بہرحال یہ ضمنی بات تھی جو میں نے تذکرہ کر دیا۔ تو گویا اب ایک خاتون کی یہ 3 صفتیں ہیں بنیادی طور پر، بیٹی، بیوی اور ماں۔ اب اگر تاریخ انسانیت کی جتنی بڑی عورتیں ہیں جہاں جہاں بھی ان کا ذکر آیا ہے، وہ گوتم بدھ کی یشودھرا ہو، وہ شری رام چندر جی کی سیتا ہوں، وہ جناب عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہوں، وہ فرعون کی بیوی جناب آسیہ ہوں، وہ حضرت ابراہیم کی ازواج جناب حاجرہ اور جناب سارہ ہوں، اور اس کے بعد دنیا اسلام میں جس کا نام لیا جاتا ہے سب کو لیجئے تو آپ کو وہ کردار کے اعتبار سے ایک تو ان کے کردار ایک رخے نظر آئیں گے، کسی ایک حوالے سے ان کا تذکرہ ملے گا، پوری زندگی کے احوال نہیں ملیں گے۔ پوری زندگی کے احوال نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کردار تاریخ کے کردار نہیں ہے، یعنی ان کا وجود تاریخ سے ثابت تو ہوتا ہے، لیکن اگر تاریخ سے وجود ثابت ہوتا ہے تو کردار کے تمام گوشے تاریخ نے محفوظ نہیں کیے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ رسالت سے پہلے، اسلام سے پہلے مورخ کی نگاہ میں شخصیتوں کی وہ تفصیلات تھیں ہی نہیں کہ وہ کسی کے لیے نمونہ عمل بنا کے پیش کی جا سکیں۔ آپ بتائیے کتنا علم ہے انسان کے پاس حضرت عیسیٰ کے متعلق،
کتنا علم ہے حضرت موسیٰ کے متعلق، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے زندگی کے روز کے معاملات کے متعلق کتنی تفصیلات موجود ہیں۔ اگر انسان چاہے بھی تو ان میں سے کسی پر نمونہ عمل نہیں بنا سکتا، اپنے سارے علم کو جمع کر لے تب بھی اسلام سے پہلے کا جو ماضی ہے اس میں ایک فرد بھی نہیں ہے جس کی زندگی انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن سکے، اس لیے کہ اتنے شواہد موجود نہیں ہیں، اس کے متعلق ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب مردوں کی یہ صورتحال ہو تو کون سی خاتون تھی کہ جو اس سے پہلے تاریخ کا تفصیلی موضوع بنتی، لیکن خاتون جنت وہ ذات ہیں کہ جو تاریخ کا موضوع بنی۔ اور یہ پھر میں دہراؤں گا اپنے جملے کو کہ یہ قدرت کا اہتمام تھا، جن کو نمونہ عمل بنانا تھا ان کے کردار کو محفوظ رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری تھی۔ وہ بندوں سے کام لیتا ہے اپنے، یہ مورخین نے اس کو محفوظ رکھا، لیکن یہ اللہ کا اہتمام تھا، ورنہ اصولی طور پر تو میں نے عرض کیا کہ مورخ کی نگاہ تو کبھی معمول کی زندگی پہ جاتی ہی نہیں، وہ تو صرف غیر معمولی کا عادی ہے، لیکن جناب سیدہ کی معمول کی زندگی تھی، اس معمول کی زندگی کو مورخ نے محفوظ کیا۔ اب جہاں تک جامعیت کا تعلق ہے تو اس میں آئیے پہلے مرحلے پر ہم وہ حیثیت دیکھتے ہیں جو حیثیت بیٹی کے جناب سیدہ کی ہے۔ پیش نظر یہ بات رہے کہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں بیٹی جو ہے وہ اگر اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے اور اگر کہیں پہلے عطا ہو جائے تو کچھ زیادہ خوشگوار بات نہیں سمجھی جاتی، اور خاص طور پر عرب کے اس معاشرے میں جو بیٹی توہین کی باعث تھی، بیٹی غیرت کا سوال بن جاتی تھی، اس معاشرے کے اندر لڑکی کو برداشت کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور خاص طور پر یعنی بعض قبائل ایسے تھے، تمام عرب کی کیفیت نہیں تھی، بنو بکر اور بنو وائل یہ دو قبیلے ایسے تھے کہ جس کے یہاں یہ تقریباً رواج میں شامل تھا کہ اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید نے خود تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ بیٹیاں تم سے پوچھیں گی کہ ہمارا قصور کیا تھا جو ہمیں بے خطا دفن کیا گیا۔ جس معاشرے میں بیٹی کا وجود کوئی پسندیدہ بات نہ سمجھی جائے، بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہ منائی جائے، وہاں پر ہم یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ جناب سیدہ دنیا میں آتی ہیں تو جناب خدیجہ اور جناب رسول خدا کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے وہ مرحلہ، جس خوشی کی کیفیت سے جناب خدیجہ کے جناب سیدہ کا استقبال کیا ہے ان ماں باپ نے، اس سے محسوس ہوا کہ یہ باعث گرانی نہیں ہے، نہیں صرف اتنی سی بات نہیں۔ مزید غور کیجئے، ہر شخص جو زندگی میں کوئی چیز کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کوئی ایک مکان بنا دیا، ایک گھر بنا دیا، ایک کاروبار اسٹیبلش کر دیا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ایک وارث ایسا عطا کرے کہ یہ دولت غیروں کے ہاتھ میں نہ جائے، اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس لیے تمنا ہوتی ہے کہ اولاد نبینا ہو۔ یہ خواہش ایک طرف اس ذات کے دل میں یقیناً ہونی چاہیے تھی کہ جس نے کائنات کو اس کو عمارت بنا کے نہیں دی بلکہ ایک بہت بڑا دین دے کے جا رہا ہے، اس دین کو قیامت تک رہنا ہے، اس دین کو محافظوں کی ضرورت ہے۔ جو دشمنوں کے حملوں سے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، تو جو ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہے اسے اپنے پیغام کی حفاظت کی یقینی فکر ہوگی۔ چنانچہ ذات رسالت کے لیے یہ بات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو دین وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر حفاظت کا انتظام نہ ہوا تو پچھلے انبیاء کا دین ختم ہو گیا تو ہمارا دین بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر اب اس کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ شاید اور کسی نبی کے لیے کسی محافظ کی ضرورت اتنی زیادہ نہ ہو جتنی رسول کو ضرورت ہے اپنے دین کی محافظت کے لیے۔ یہ ایک پہلو تھا جو رسول کے پیش نظر ہے۔ دوسری طرف جناب خدیجہ سرزمین عرب کی سرمایہ دار ترین خاتون، وہ دولتوں کا ذخیرہ رکھنے والی خاتون، کیا اس کے دل میں تمنا نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے ایک فرزند عطا کرے کہ جو میری دولت کا محافظ بن سکے یا مالک بن سکے؟ رسول کی بھی تمنا ہونی چاہیے تھی کہ کوئی اولاد نرینہ ملے، کوئی بیٹا ملے کہ جو ان کے دین کا محافظ ہو، اور جناب خدیجہ کی بھی خواہش ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے بیٹی ملی تو ماتھے پہ بل کا نہ آنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیتے ہوئے اللہ احسان جتا رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر یہ خاص طور پر یہ ذکر کر رہا ہے کہ جو چیز ملی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا کا رسول خدا کا شکر ادا کر کے اس نعمت کو قبول کر رہا ہے، اور پھر پوری زندگی
جس طرح سے جناب سیدہ کے یوں کہیے کہ وہ ناز برداری کہنا تو کچھ شاید مناسب نہ لگے، لیکن بہرطور باپ نے شفقتوں کی جو بارش کی ہے اپنی بیٹی پر، اور جس طرح ان کے فضائل بیان کیے ہیں، جیسے ان کے احترام کا سبق ہمیں سکھایا ہے، جس طرح ان سے محبت رکھنے، ان کی ذات سے تعلق رکھنے کا جو درس ہمیں دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں کبھی بھی حضور کی زبان پر نہ کوئی ایسا لفظ آیا، نہ کوئی ایسا اشارہ ہوا کہ بیٹے کے نہ ملنے اور بیٹی کے مل جانے پر رسول کے دل میں کوئی کھٹک ہے، کوئی شکایت ہے کہ یہ کیوں ملی۔ تو گویا رسول کی پسندیدہ ذات تھی۔ کیوں نہ میں کہوں کہ رسول نے بیٹی کی دعا مانگی تھی، یہ دعا کے ذریعے ان کو بیٹی ملی ہے، تبھی تو اس طرح خوش ہیں۔ اچھا کیوں دعا مانگی یا کیوں بیٹی ملے، یہ سو اس کی منطق ہے، وجہ ہے، بلا وجہ نہیں ہے۔ دیکھیے رسول کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے نمونے چھوڑنے ہیں، ایسے نمونے جو کردار رسالت کی تصویر ہوں، جس سے کردار رسالت انسانیت تک پہنچ سکے۔ اب ایک نمونے سے کام نہیں چلتا، تنہا رسول اگر دنیا کے اندر اس کا کردار ایک مرد کی صورت میں موجود رہے تو اس صورت میں دنیا کی خواتین کہہ سکتی کہ ہمارے لیے جو ہماری مخصوص زندگی ہے، جو مردوں سے بالکل مختلف ہے، ہماری ہم زندگی میں جو ہمارا رول ہے، اس رول کے لیے یعنی کم سے کم ایک رول یہی کیا کم ہے کہ اسے ماں بننا پڑتا ہے، دوسرا رول ہے اسے زوجہ بننا پڑتا ہے۔ یہ زوجہ ہونا، بیوی ہونا، یہ ماں ہونا، یہ وہ باتیں ہیں کہ مرد اس کے سلسلے میں نہ ان احساسات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا بتا سکتے ہیں کہ کیسے یہ کردار ادا کیا جائے۔ زبانی طور پہ کچھ بھی کہا جائے، عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے ظاہر جب مردوں کے واسطے عملی نمونے کی ضرورت تھی تو کیا عورتوں کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ کوئی نمونہ موجود ہو؟ اس لیے رسول کو دو نمونہ عمل چاہیے کہ اگر اپنے دین کو چھوڑیں تو دین مردوں کو کس طرح کی شکل دیتا ہے، ان کا کردار کیسے بناتا ہے، اور دین کے تحت گزارا جانے والا زنانہ کردار کیسا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے لیے دو نمونوں کی ضرورت تھی۔ اب جہاں تک مردوں کا معاملہ تھا تو اللہ نے خانہ کعبہ سے ایک بچہ رسول کی گود میں براہ راست پہنچا دیا کہ اب رسول جو کچھ بنانا چاہتے ہو اس کو بنا دو، جس طرح اپنے کردار کا سبق پڑھانا چاہتے ہو اسے پڑھا دو۔ اور پھر رسول نے بھی اہتمام یہ کیا کہ دیکھیے جناب امیر جب دنیا میں آئے ہیں تو جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں اس کے مطابق یہ کہ انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی خانہ کعبہ کے اندر، جب آغوش رسالت میں آئے ہیں تو پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی ہیں۔ پھر حضور نے اپنا لعاب دہن اپنی زبان مبارک علی کے دہن میں دے دی تھی، یہ گویا پہلی غذا تھی لعاب دہن رسالت کہ جو جناب امیر علیہ السلام نے تناول فرمائی تھی۔ اب اگر غور فرمائیے تو انسان کے حصول علم کے 5 ذریعے ہیں، وہی جو حواس خمسہ ہیں آپ کے جو 5 سینسز ہیں، انہی کے ذریعے سے آپ سارا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ سونگنا، یہ چکھنا، یہ چھونا، یہ سارے یہ 5 ذرائع ہیں جس سے ہم انفارمیشن یا نالج حاصل کرتے ہیں۔ جناب رسالت مآب نے علی بن ابی طالب کو گود میں لیا تو اب جس کے لمس کا احساس، جس کے چھونے کا احساس سب سے پہلے علی کو ہوا وہ جس میں رسول ہے۔ جو سب سے پہلی آواز کانوں میں پڑی وہ رسول کی آواز تھی، جو سب سے پہلے منظر دیکھا وہ چہرہ رسول کی زیارت تھی، جو سب سے پہلی غذا کھائی وہ لعاب دہن رسول ہے۔ گویا 5 سینسز کے یہ جو 5 راستے تھے حصول علم کے، ان سب راستوں پہ رسول نے اپنی مہر لگا دی۔ اب کردار علی میں کوئی خامی ہو تو یہ قصور استاد کا ہوگا، علی کا قصور نہیں ہوگا۔ اس میں اگر نعوذ باللہ کوئی نقص رہ جائے، کوئی عیب رہ جائے تو یہ عیب اس استاد کا ہوگا کہ اللہ نے تو براہ راست یعنی اتنی بھی موقع نہیں دیا کہ یہ اپنے گھر میں پیدا ہوتے اور وہاں سے جا کے رسول لاتے، نہ باپ کا سایہ پڑا، نہ گھر کے اور کسی فرد کا سایہ پڑا، براہ راست اپنے گھر سے رسول کی آغوش میں علی کو منتقل کر دیا کہ جیسے بنانا چاہتے ہو اب تم بنا کے دکھاؤ۔ علی کا سب سے بڑا کمال دراصل علی کا کمال نہیں ہے، کمال رسالت ہے، کیونکہ یہ شاہکار تربیت رسول ہے۔ یہ موقع دیا تھا اللہ نے کہ جو کچھ بھی تم بہترین بنانا چاہتے ہو ویسے بنا دو۔ تو اب مردوں کے لیے ایک نمونہ کامل بنانے کے لیے اللہ نے علی کی صورت میں ایک شاگرد دے دیا ہے
کہ جسے رسول جیسا چاہیں ویسا بنا سکتے ہیں۔ شعبہ خواتین میں بھی ایک فرق کی ضرورت ہے، اس لیے اگر اب رسول تمنا کریں گے تو یہ تمنا نہیں کریں گے کہ پروردگارہ کوئی بیٹا عطا کر دے، ان کو تو ایک ایسی بیٹی چاہیے کہ اس خلا کو پر کر سکے، وہ نمائندگی کر سکے جو خواتین کے شعبے میں درکار ہے۔ اس لیے کہ رسول کی نگاہ میں وہ تمام اور افراد موجود ہیں کہ جو ان کی زندگی میں، وہ تمام خواتین موجود ہیں جو رسول کی زندگی میں آنے والی ہیں۔ ان تمام خواتین میں سب سے بڑا نقص یہی ہوگا کہ وہ کہیں باہر سے رسول کے گھر میں آئیں گی، جو کچھ بھی ان کی شخصیت میں خوبیاں یا خرابیاں پائی جائیں گی اس پہ رسول کے اثرات تو بعد کی بات ہے، پہلے اثرات تو وہی ہوں گے جو اپنے گھروں سے لے کے آئی ہیں، جو اپنے ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں لے کے آئی ہیں۔ رسول کو تو ایک ایسی ذات چاہیے تھی کہ جو براہ راست نگاہ رسالت کے تحت پروان چڑھے، جس کا ہر لمحہ حضور کی نگرانی میں گزرے، اور وہ ظاہر ہے کہ حضور کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے جب بیٹا مل چکا ہے یا ایک ایسا نمائندہ مل چکا ہے جو رسول کے کردار کی صحیح تصویر بن سکے، تو اب رسول کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے پروردگار نے بیٹی عطا کر دے، اور اللہ نے اسی بات کے پیش نظر یعنی یہ اعلان فرمایا کہ اے حبیب تمہیں جس چیز کی تمنا ہے وہ تمہاری تمنا پوری کر دی گئی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کر دیا تمہیں، وہ ذات عطا کر دی جس کے اندر خیر کثیر جمع ہو گیا ہے۔ جناب سیدہ کے لیے یہ ہماری تفسیروں میں بھی، ہمارے بھائیوں کی تفسیروں میں بھی، تفسیر کبیر بڑی مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ جناب سیدہ کے لیے یہ سورہ کوثر جو ہے یہ جناب سیدہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ تو اب گویا رسول کے گھر میں آنا ایک خوشائند آمد تھی جناب خدیجہ کی، لیکن جناب سیدہ کی، لیکن اب غور فرمائیے کہ جس ماحول میں جناب سیدہ نے آنکھ کھولا ہے، کل میں نے تذکرہ کیا کہ چاروں طرف سے مصائب و آلام ہیں، ہر وقت خطرات میں گھرے ہوئے۔ ابتدائی زمانہ جب ابھی یعنی چلنا پھرنا شروع کیا ہے، اس زمانے میں صورت یہ ہے کہ حضور جب بھی گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر کے اندر یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ خدا جانے بخیریت واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، دشمنوں کے نرغے میں تبلیغ کرنے جانا ہے، واپس آئیں گے تو زخموں سے بھی چور ہو سکتے ہیں، آپ کے اوپر لوگوں نے گندگیاں بھی پھینکی ہوں گی، یعنی مختلف قسم کے کوڑا کرکٹ حضور پر ڈال دیتے تھے، وہ بھی ہوگا، راستے میں کانٹے بھی بچھائے جائیں گے جو آپ کے پیر کو زخمی بھی کر دیں گے۔ یہ سب کیفیتیں پہلے سے ہو رہی ہیں، ہوتے ہوتے یہ دشمنی اتنی بڑی کہ اس گھرانے کو اپنے جان کی حفاظت کے لیے مکہ شہر چھوڑ کر ایک نزدیک کے پہاڑ کی گھاٹی میں جا کے رہنا پڑا جس کا نام شعب ابو طالب تھا۔ اب وہاں پر بھی تقریباً 3 سال تک کا عرصہ ساتھ ہی اعلان نبوت کے 7ویں سال سے لے کے 10ویں سال تک یہاں پہ قیام رہا ہے شعب ابو طالب میں۔ یہ انتہائی صحبتوں کا زمانہ ہے۔ ایک طرف میں نے کلرز کیا کہ کھانے کے لیے بعض دن ایسے بھی آئے کیونکہ مکے سے کوئی غذا کوئی چیز بازار سے خریدی بھی نہیں جا سکتی تھی، قریش کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھے جناب رسول خدا کو۔ اس مرحلے پر کبھی جناب علی کو، جناب جعفر طیار کو، جناب عقیل کو، ان حضرات کو بھیجا جاتا جو دور کے قبائل تک جاتے اور وہاں سے کچھ اناج خرید کے لے کے آتے۔ اگر کہیں مکے کے اندر کوئی سوداگر سودا بیچنے باہر سے آ جاتا تو وہ تو اس معاہدے میں شامل نہیں تھا، وہ پابند نہیں تھا کہ اپنا سودا کس کے ہاتھ بیچے، تو ایسے آدمی کے پاس فوراً پہنچتے تھے، یہ سودا خریدنا چاہتے تھے تو قریش اس وقت یہ کیا کرتے تھے کہ وہ بولی دینا شروع کر دیتے تھے، یعنی اگر اس نے کہا کہ قیمت اتنی تو فوراً دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب میں اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں، پھر وہ تیسرا بولا اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں، حتیٰ کہ قیمت اتنی چڑھا دی جاتی تھی عام سی چیز کی کہ وہ بظاہر بنی ہاشم کے لیے اس قیمت کو دینا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ ان سارے حالات میں سوچئے کہ کتنے مسائل کا سامنا تھا اس دور کے لوگوں کے کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن جناب رسالت مآب نے اس صحبت دور گزارا، ان کے ساتھ جو بنی ہاشم کے مسلمان تھے انہوں نے بھی یہ دور گزارا۔ یہ تمام دور جو گزر رہا تھا یہ جناب سیدہ اس دور میں دیکھ رہی ہیں کہ 2-2.5 سال کے سن میں داخل ہوئی ہیں اور تقریباً 5 سال تک یہی دور گزرتا رہا اور اس کیفیت کو دیکھتی رہیں۔ اس میں شخصیت جو بننی چاہیے تھی، ابھی ماہرین نفسیات سے پوچھئے کہ یوں ٹھکرائی ہوئی جماعت
جسے حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو، جس کی زندگی ہر وقت خطرات میں گھری ہوئی ہو، جہاں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ عام غذا بھی نہ مل سکے جو دوسرے لوگ جس سے پیٹ بھرتے ہیں، ان ساری کیفیت میں جو بچہ آنکھ کھولے گا وہ ایک خوفزدہ شخصیت ہوگی، وہ ایک کچلی ہوئی شخصیت ہوگی۔ زیادہ امکان اس کا ہے کہ وہ معاشرے سے اس کو شدید نفرت ہو جائے، وہ ہر انسان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والی شخصیت نارمل نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ بہت سے کمپلیکسز ہوں گے جو اس کی شخصیت کا حصہ ہوں گے۔ لیکن جناب سیدہ کی شخصیت کا جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں اس میں اتنی بھرپور طور پر زندگی گزارنے والی شخصیت جناب سیدہ، کسی لمحے پر نہ ان کی زندگی میں مایوسی نظر آتی ہے، نہ شکست خوردگی نظر آتی ہے، نہ کبھی معاشرے سے انتقام لینے کا جذبہ نظر آتا ہے، نہ کہیں کوئی شکایت نظر آتی ہے کہ معاشرے نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ صرف ایک اعلیٰ کردار ہی نہیں تھا، کردار کا معجزہ تھا۔ عام لوگوں کا کردار جس طرح بنتا ہے، ان کا کردار اس سے بالکل مختلف انداز سے پروان چڑھا ہے۔ بہرطور یہ عرصہ گزار کر اب جو باہر نکلی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا سانحہ یہ ہوا کہ وہ ماں، اب ذرا غور کیجئے کہ ان حالات میں ماں اور بیٹی کا ریلیشن کتنا زیادہ کلوز ہو گیا ہوگا۔ جب ماں کے لیے کوئی اور نہیں ہے دل بہلانے کا سامان، اس ویرانے کے اندر نہ کوئی برادری کی عورتیں ہیں، نہ کوئی اور اس قسم کا سلسلہ ہے، کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں، اب ماں ہے اور وہ ننھی بیٹی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جناب خدیجہ کا کہ اگر کوئی واحد تفریح ہو سکتی تھی اس میں تو جناب سیدہ کی ذات تھی، اور جناب سیدہ کے لیے کوئی واحد دلچسپی ہو سکتی تھی تو جناب خدیجہ کی ذات ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر یہ ماں جس سے خصوصی طور پر آپ کی اٹیچمنٹ ہے، آپ بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ ماں اٹھ جائے دنیا سے، تو اب سوچئے کہ اب اس بچی کی زندگی میں کیا رہا۔ حقیقی معنوں میں جناب خدیجہ کا دنیا سے وصال فرمانا خانہ رسول میں یہ خانہ رسول کو ویران کرنے کے مترادف تھا، اس لیے کہ اب عورتوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ حضور کی خبر گیری کے لیے 3 عورتیں تھیں، ایک جناب صفیہ ہو سکتی ہیں، حضور کی چچی صفیہ بنت حضور کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت حمزہ کی بہن ہیں، یہ واحد بہن ہیں جناب ابو طالب کی 5 بیٹیاں، جناب عبد المطلب کی 5 بیٹیاں تو حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی سگی بہنیں ہیں، اور ایک بیٹی جناب صفیہ جو ہے وہ سگی نہیں ہے، دوسری ماں سے ہیں، یعنی جناب حمزہ کی والدہ کے جناب حمزہ کی والدہ ہیں، اور ان کا سلسلہ جناب حمزہ کی بہن ہے، اور یہ ان کی والدہ جناب حمزہ کی اور جناب صفیہ کی، ان کی والدہ حضرت آمنہ جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی ہے، آمنہ بنت وہب، ان کی چچا زاد بہن، ان کا نام حالہ بنت وہیب تھا۔ وہب اور وہیب 2 بھائی تھے، ایک کی بیوی ایک بیٹی جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی بیوی بنی، اور چچا زاد بہن جو ان کی تھی وہیب کی بیٹی، وہ جناب عبد المطلب نے ایک ہی نشست میں باپ بیٹے دونوں کا عقد ہوا تھا، یعنی حضرت عبد المطلب نے بھی اپنا عقد کیا تھا جناب حالہ بنت وہیب کے ساتھ، اور اسی محفل میں اسی جگہ پر حضرت عبداللہ کا عقد ہوا تھا آمنہ بنت وہب کے ساتھ۔ تو یہ دونوں چچزاد بہنیں قریب تھیں، اور اسی اعتبار سے حضرت حمزہ کی ولادت ادھر ہوئی، ادھر ولادت جناب رسالت مات کی ہوئی۔ یہ قربت جو ولادتوں کی ہے اس نے بھی آپس میں خاص لگاؤ پیدا کر دیا تھا۔ جناب رسالت مات حضرت حمزہ سے غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے، یہ چچا بھتیجے نہیں تھے بلکہ 2 دوست تھے۔ اب اگر حضرت حمزہ کی شخصیت کی بات ہونے لگے تو بات وہ بھی بڑی تفصیلی ہے، ان کے ایمان کے اعلان سے لے کر شہادت تک سارا باب محبتوں کا باب ہے، حضور سے عقیدتوں کا باب ہے، خصوصی تعلق تھا۔ تو جناب صفیہ بھی جیسے جناب حمزہ بھی پناہ محبت ان کو تھی حضور سے، اسی طرح صفیہ بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ اور دوسری شخصیت تھی جناب ابو طالب کی ایک صاحبزادی حضرت علی کی بہن جن کا نام ام ہانی ہے، یہ بھی وہ شخصیت تھیں کہ جو حضور کی خبر گیری کیا کرتی تھیں تو چچزاد بہن
یعنی حضرت علی کی بڑی بہن ہے، لیکن حضرت علی کی اور ان کی عمر میں اتنا زیادہ فرق تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی تھیں، اور چنانچہ حضور سے تقریباً 60 سال بڑی ہیں جناب ام ہانی. تو ان کے شفقتیں حاصل تھیں. ظاہر 7-8 سال کی بچی کے لیے ایک گھر میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو دلچسپی کا باعث ہوگا. تو بچپن سے یہ تعلق تھا. جناب ام ہانی حضور کو کھلایا کرتی تھیں اور حضور بھی بہت زیادہ احترام اور محبت کرتے تھے. یہ جناب ام ہانی بھی ایک موضوع ہے کہ کبھی ان کے متعلق بھی جانا جانا چاہیے ہمیں کہ یہ کون شخصیت ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں. تیسری خاتون، یہ دونوں خواتین وہ تھیں کہ دونوں شادی شدہ زندگی گزار رہی تھیں، ان کے اپنے گھر تھے. چنانچہ یہ حضور کی جناب خدیجہ کے جانے کے بعد خبر گیری کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً تو آ سکتی تھی، کبھی کبھی حال پوچھ سکتی تھی، لیکن مستقل وہ خلا جو پیدا ہوا تھا اس کو پر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں. البتہ ایک خاتون ایسی تھی کہ جو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھی، اور حضرت آمنہ کے دنیا سے جانے کے بعد اس خاتون نے ماں بن کے ان کو پالا تھا. اس خاتون کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. حضرت ابو طالب جو اپنے گھر میں لے کے آئے ہیں تو فاطمہ بنت اسد نے ان کی پرورش فرمائی ہے. اور چنانچہ جب 4 ہجری میں جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت حضرت علی نے جب آ کے خبر سنائی کہ یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، تو حضور نے اس میں کہا تھا علی نہ کہو کہ میری ماں رخصت ہو گئی، وہ میری بھی ماں تھی. اور پھر جو کچھ آپ کی تدفین میں اہتمام کیا ہے حضور نے وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ بڑا اہم مقام ثابت کرتا ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا. یہ فاطمہ بنت اسد تو ضرور موجود تھیں گھر میں، اور یہ یقیناً حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرنے والی خاتون تھیں. لیکن خیال رہے کہ شادی سے پہلے کی نگہداشت اور بات ہے. اب حضور شادی کے بعد نیا گھر ہو چکا تھا، جناب خدیجہ کے گھر چلے گئے تھے. اب وہیں پر رہتے ہوئے حضور کے پاس کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جو براہ راست حضور کے معاملات کی دیکھ بھال کر سکے. جناب خدیجہ اپنی زندگی میں اس طرح سے حضور کی خبر گیری کرتی رہیں کہ حضور کو کبھی، یعنی کہ خود اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے خدیجہ کو دے کے تمہیں غنی کر دیا، یعنی اب تمہیں کسی اور خاتون کی حاجت نہیں ہے، تمام ضرورتوں کی تکمیل اس خاتون کے ذریعے سے ہو جائے گی. جب ایسی شریک زندگی رسول کو ملی ہو اور وہ دنیا سے چلی جائے تو حضور کا گھر حقیقی معنوں میں ویران ہو گیا ہے. اب ذرا دونوں مسئلے سامنے رکھیے. رسول کی کتنی بڑی ضرورت ہے کہ گھر کے اندر کوئی نگہداشت کرنے والا ہو، اور جناب سیدہ کی کتنی بڑی زندگی کی ویرانی ہے کہ وہ ماں جو واحد توجہ کا مرکز ہے، جو واحد دلچسپی کا مرکز ہے، وہ دنیا سے چلی جائے. ایسی صورت میں جناب سیدہ کو سنبھالنا جناب رسالت مآب کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. 5 سال کی بچی ہو اور اتنی چہیتی ماں دنیا سے اڑ گئی ہو، ظاہر ماں کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہو، اور ایسی صورت میں باپ کے لیے اب سوائے اس کے کہ اس بچی کو سنبھالتا رہے اور اسے بہلاتا رہے اور کوئی کام باقی نہیں رہ جاتا. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں جناب سیدہ کبھی بھی مسئلہ نہیں بنی، کوئی ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوئی کہ جب حضور کو یا حضور نے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ یہ بچی مجھے کام نہیں کرنے دیتی یا اس کی نگہداشت کی وجہ سے میں تبلیغ کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہوں یا وہ فرض نہیں سر انجام دے سکتا. نہیں، گویا جناب سیدہ ابتدائے عمر سے وہ بالغ ذہن رکھتی تھی، وہ میچور ذہن رکھتی تھی کہ جس کے مطابق وہ سمجھتی تھی کہ اس وقت مجھے کیا کردار سر انجام دینا ہے. باپ کے لیے مسائل کا باعث نہیں بننا. ذرا یہ سوچیے کہ رسول وہ ہے کہ جو ہر میدان میں کامل ترین شخصیت ہے، یعنی اس سے بہتر باپ نہیں ہو سکتا. اس باپ کے سامنے اگر بیٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے تو اب سوچئے کہ کیا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس مسئلے کو پہلے حل کرے. اگر جناب سیدہ مسئلہ بن جاتی تو رسول پہ واجب تھا کہ پہلے اس مسئلے کو سنبھالتے، لیکن رسول کی تبلیغات میں کوئی کمی نہیں آئی، رسول کے ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں آئی جو اللہ کی طرف سے ان پہ عائد ہوتے تھے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرے حقوق کو نہ دیکھ کر رسول نے یہ فرائض ادا کیے ہوں گے. نہیں، جہاں حق کی ضرورت تھی وہاں جناب سیدہ نے ایسا موقع ہی نہیں آنے دیا کہ ان کی حق تلفی کا کوئی احساس ہو یا کوئی یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے بجائے اس کے کہ باپ کے لیے مسئلہ بنتی، باپ کے مسائل کا حل بن گئی. چنانچہ ہمیں روایات ملتی ہیں
کہ جب حضور گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو اب 5-6 سال کی بچی میں کیا سن ہے، لیکن یہ بچی جو تھی وہ باپ کے پوری طرح سے خبرگیری کرتی تھی۔ اگر آپ کے پیر زخمی ہوتے تھے تو پیروں کے اوپر ہاتھ پھیرتی جاتی، زخم کے اوپر جو کچھ بھی اہتمام ہو سکتا تھا وہ اپنے طور پہ کرتی، زخموں کو دھوتی اور اس کے ساتھ ساتھ گریہ کرتی رہتی تھیں۔ باپ کی حالت دیکھ کے یہ گریہ یعنی یہ بے بسی کا گریہ نہیں تھا، یہ گریہ اس محبت کا اظہار تھا جو باپ کی ذات سے تھی، اور یہ محبت کا اظہار باپ کے لیے کتنے ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے، کتنے سکون کا باعث بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کو زمانہ جتنی اذیتیں دیتا تھا وہ سیدہ کا ایک محبت سے بھرا ہوا ننھا ننھا ہاتھ جب حضور کے جسم کے اوپر آپ ہاتھ رکھتی ہوں گی تو سارے زخموں کی چبھن دور ہو جاتی ہوگی پیروں پر۔ یہ کیفیت تھی جناب سیدہ کی۔ متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایک دفعہ نکلے تو کسی نے کوڑا ڈال دیا، آپ گھر واپس آئے تو جناب سیدہ لباس کو صاف بھی کرتی جا رہی ہیں اور ساتھ آنسو بھی بہاتی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پر قریش نے کسی اونٹ کو ذبح کیا، اس کی اوجڑی جو نکلی، آنتیں جو نکلی، وہ آنتوں کو لے جا کے حضور کے جسم کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اس حالت میں ظاہر ہے کہ آپ سوچئے کہ کیا لباس کی کیفیت ہوئی ہوگی۔ اب جناب سیدہ آ کے ننھے ننھے ہاتھوں سے سب کچھ صاف بھی کر رہی ہیں اور حضور کے کوشش کر رہی ہیں کہ حضور کے اوپر سے یہ ساری جتنی گندگی ڈالی گئی ہے اس کو دور کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کا بچپن کی کیفیت ہے، خانہ کعبہ سے گزر ہوا، وہاں پہ کچھ قریش بیٹھے ہوئے، روایتوں میں تو یہ آیا ہے کہ حضور کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قتل کے منصوبے کا ابھی ہمت نہیں تھی کسی کی کہ حضرت ابو طالب کی موجودگی میں، یا یوں کہیے کہ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو شاید اس لیے ہمت پڑ گئی ہو کہ یہ سوچا جانے لگا ہو کہ حضور کو قتل کر دیا جائے۔ وہ کچھ منصوبہ سازی کر رہے تھے، کوئی پلان تیار کر رہے تھے۔ جناب سیدہ نے سنا اور آ کے بابا کو خبر دی، بابا یہ منصوبے بن رہے ہیں۔ یعنی گویا حضور کے تمام معاملات کے سلسلے میں گہری نظر رکھنے والی بیٹی کے طور پر آپ سر انجام دے رہی ہیں اپنی زندگی کو، اور یہ آپ کی عظمت کی دلیل تھی کہ جناب رسالت مآب نے ان کو ایک عجیب و غریب خطاب دیا۔ کنیت ہوتی ہے یعنی کسی رشتے کے ذریعے سے کسی کا تعلق کرانا، ابو فلاں یعنی فلاں کا باپ، فلاں فلاں کی ماں، ابن فلاں فلاں کا بیٹا، یعنی اس طرح سے یہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ ہر شخص کے نام کے ساتھ اس کی کنیت ایک اضافی طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ کنیت بعض اوقات رشتے کے حوالے سے ہوتی تھی اور بعض اوقات کسی صفت کے حوالے سے بھی ہوتی تھی، جیسے ابو تراب ہے، جیسے اسی کنیت میں ابو لہب ہے، اسی کنیت میں ایک اور ابو الہول کا ایک لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، مصر میں ایک مجسمہ ہے اس کو ابو الہول کہتے ہیں، خوف کا باپ، خوف کا ابو۔ تو یہ مختلف کنیتیں جو ہیں یہ استعمال ہوتی تھی لوگوں کے تعلق کے لیے، اور یہ عزت کا تعلق ہے جہاں کنیت ہوتی تھی۔ اب جناب سیدہ کے لیے جتنی نسبتیں ہیں سب قابل فخر ہیں۔ اگر بنت محمد ہیں تو یہ بھی ان کی بڑی شاندار کنیت ہے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا رسول کی دختر ہونا۔ اگر وہ ام الحسنین ہیں تو یہ بھی بہت بڑا آپ کے لیے اعزاز ہے۔ پھر زوجہ علی بن ابی طالب ہیں، یہ بھی آپ کا بڑا اعزاز ہے۔ ہر حوالے سے محترم ہیں جتنی بھی نسبتیں کی جائیں، لیکن جناب رسالت مآب نے جو کنیت دی وہ بڑی منفرد کنیت تھی، اور وہ کنیت کیا تھی؟ ان کو بنت محمد نہیں کہا بلکہ کہا ام ابیہا، وہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بالکل عجیب و غریب خطاب ہے، یعنی اس نوعیت کی کنیت ہمیں کہیں اور نہیں ملتی کہ ام ابیہا کہا جائے بیٹی کو۔ یہ ام ابیہا کیوں کہا؟ اب مصلحت رسول کو وہ جانتے ہیں، ہم لوگ تو قیاس آرائی کر سکتے ہیں نا کہ حضور نے کس لیے یہ بات کہی، لیکن اس قیاس میں پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اس کی خوبی یہ ہے کہ بچہ زبان سے اپنی حاجت کا اظہار نہیں کرتا، ماں محسوس کر لیتی ہے کہ اس وقت کیا ضرورت ہے۔ وہ سوتے سوتے اٹھ جاتی ہے یہ دیکھنے یہ سوچ کر کہ بچے نے اپنے اوپر سے کپڑا اتار دیا ہے اور وہ سردی کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ اس کا اٹھنا جو ہے یہ طبعی طور پہ ہوتا ہے کہ ادھر بچے کی چادر ہٹی اور ادھر ماں کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فوراً بچے کو چادر اڑا دیا۔ بچے کی ہر حاجت کو ماں محسوس کر لیتی ہے، یہ اس کو اللہ نے اس خاص صلاحیت عطا کی ہے۔
اب جہاں تک دوسرے کے احساسات کو سمجھ لینے کی بات ہے تو جناب سیدہ اس کی بڑی نمایاں مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مواقع پہ بات کہتے نہیں تھے، لیکن جناب سیدہ سمجھ جاتی تھی کہ اس وقت کیا مقصد ہے۔ ایک واقعہ ہمارے یہاں کی کتابوں میں بھی درج ہے اور ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی نقل کیا گیا ہے، غالباً اس ربط کو دکھانے کے لیے واقعہ رونما ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر، کسی جنگ کے سلسلے میں تشریف لے گئے تھے مدینے سے باہر، کچھ دن تک مدینے سے باہر قیام رہا، واپس آئے تو یہ وہ زمانہ ہے کہ اب ذرا سے حالات گھر کے معاشی اعتبار سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو جناب سیدہ نے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ٹانگ دیا تھا، دروازے کے اوپر ایک پردہ لگا دیا تھا اور چاندی کے 2 کڑے بنا کے، کنگن بنا کے امام حسن امام حسین کے ہاتھ میں پہنا دیے تھے۔ مائیں بچوں کے لیے کوئی اہتمام کرتی ہیں تو یوں کہیے کہ 2 زیور پہنا دیے تھے۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی مکے سے باہر، مدینے سے باہر جاتے تھے تو سب سے ملاقات کر کے سب سے آخری گھر جس میں ملاقات کے لیے جاتے تھے وہ جناب سیدہ ہوتی تھی، اور جب کبھی باہر سے واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے جس گھر میں جاتے تھے وہ جناب سیدہ کا گھر ہوتا تھا۔ چنانچہ گھر میں آئے، کچھ دیر بیٹھے اور بیٹھ کر اٹھ کر چلے گئے۔ حضور مسجد میں پہنچے ہیں، پیچھے پیچھے جناب سیدہ کا ایک کارندہ وہ پردہ لیے ہوئے، بچوں کے ہاتھ کے کنگن لیے ہوئے آ رہا ہے کہ جناب سیدہ نے بھجوایا ہے کہ اسے راہ خدا میں قربان کر دیجئے، یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ، یعنی خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار عالم نے میرے بچی کو اتنا شعور عطا کیا ہے۔ یہ باتیں مجھے ناگوار گزری تھیں، میں سمجھتا تھا کہ نبی کی بیٹی کے لیے یہ چیزیں موضوع نہیں ہیں، کوئی شرم ناجائز نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن جس معیار عظمت پر یہ ہستیاں تھیں وہ اتنی بھی دنیا داری کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب نے صرف یعنی گویا اپنے دل میں ایک بات محسوس کی تھی، لیکن رویے سے کہاں یہ بات ظاہر ہوئی؟ یہ حساسیت ہے جناب سیدہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کے احساسات کے متعلق۔ چنانچہ جیسے ہی محسوس ہوا کہ باپ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو پردہ بھی اتار دیا اور وہ کڑے بھی اتار کے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیے، اس کو راہ خدا میں کسی ضرورت مند کو، حاجت مند کو دے دیا جائے۔ اس سے جہاں ہمیں ایک نمونہ عمل کے طور پر یہ پہلو ملتا ہے کہ یہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ والدین اپنی حاجتوں کا اظہار کریں گے، اپنی ضرورتوں کا اظہار کریں گے۔ اولاد سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ جب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، والدین اس کی بات کو محسوس کرتے تھے، تو اب جب والدین کچھ نہیں کہنا چاہتے، ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ زبان سے اپنی حاجتوں کا اظہار اپنے چھوٹے سے، اپنے فرزند سے نہ کریں، تو وہاں پر فرزند اور بیٹیاں یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ محسوس کریں کہ والدین کیا چاہتے ہیں اور اس کی توقع کو پورا کریں۔ یہ ذات نبوت کے احساسات کو محسوس کرنے کی وہ کیفیت ہے کہ جو ماں کو صفت حاصل تھی، اس لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ماں کی طرح، جیسے ماں سمجھتی ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے، ویسے ہی اپنے باپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پہلو سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے، یہ جو کہا ہے ام ابیہا، یہ ام کا لفظ جو ہے یہ عربی میں جہاں ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں اور بھی بہت سے اس کے مواقع ہیں جہاں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سے 2 معنی خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ام کہتے ہیں مرکز کو، جب مرکز کے حوالے سے دیکھیے تو صورتحال یہ ہے کہ یعنی ام القرا جو یہ مکے کے لیے لفظ رائج ہوا، سب سے پہلے حضرت اسماعیل نے جا کے مکے کے اندر قیام کیا تھا اور وہاں پہ یہ چائے زمزم ظاہر ہوا، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم نے شہر مکہ میں خانہ کعبہ بنا دیا۔ جب یہ خانہ کعبہ بھی بن گیا اور پانی کا بہت بڑا ذخیرہ بھی وہاں مل گیا تو وہ ایک مرکز بننا شروع ہوا۔ اب اس کے نتیجے میں گرد و نواح میں اور بھی آبادیاں قائم ہونا شروع ہوئیں، اور ہوتے ہوتے خانہ کعبہ ایک آباد علاقے، مکہ جو ہے وہ آباد علاقے کے اندر ہو گیا، قرب جبال میں بہت سے قبائل آ کے آباد ہو گئے۔ تو اس شہر کو ام القرا کہا جاتا تھا، یعنی قریوں، آبادیوں کا ماں ہے۔ اس کی یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اس مرکز نے اتنے بہت سے انسانوں کو اپنے گرد جمع کر لیا ہے، اس اعتبار سے ام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ام الکتاب سورہ
ہم جو ہے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، یعنی قرآن کے اندر جتنے مطالب بیان کیے گئے ہیں، قرآن کے جتنے موضوعات ہیں جن پر قرآن مجید نے کچھ کہا ہے، سب کے سب کا اوریجن جو ہے یہ جگہ ہے، یہاں سے یہ سب کی سب ادھر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی سورہ الحمد کی کوئی نہ کوئی آیت قرآن مجید کی کسی اور تفصیلی آیت کا یوں کہیے کہ یہ خلاصہ ہے، تفصیل دوسری آیات کے اندر بیان کی ہے۔ تو اس اعتبار سے مرکزیت رکھنا یہ بھی ان کے ایک معنی ہے۔ اور جو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو جناب سیدہ رسالت مآل کو میں بیا کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میری شفقتوں، میری محبتوں، میری عنایتوں، میرے کرم، ان سب کا مرکز اگر کوئی ہے تو سیدہ کی ذات ہے۔ اور بس بات کا آخری گوشہ کہ ان کے کا ایک اور معنی ہے سبب وجود، وہ چیز کہ جو کسی کے وجود کا ذریعہ ہوتی ہے نا، تو اصطلاحاً جو کسی شے کو پیدا کرنے کا سبب بنے اس کے ساتھ ام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب مناسب مثال تو نہیں ہے لیکن بہرطور معنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ام الخبائث، شراب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خباثتوں کی ماں، یعنی ایک ایسی چیز کہ جو خباثتوں کو پیدا کرتی ہے۔ یہ کنیت کی وہی صورت ہے جیسے ابو الہول، خوف کا باپ، ہول کہتے ہیں خوف کو، تو چونکہ ابو الہول کا چہرہ وہ شیر کا سا ہے اور پورا جسم سر جو ہے وہ انسان کا ہے اور پورا جسم شیر کا سا ہے، اور وہ اس سے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہول پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ ابو الہول ہے۔ تو جو کوئی چیز پیدا کرے وہ ابو کہلاتا ہے یا ام کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے اب بہت دیر سے آپ لوگ کچھ باتیں سن رہے ہیں، اب ایک بات اور سن لیجئے تاکہ ذرا سے اب انہی کنیتوں میں کنیت ہے ابو تراب، ابو تراب۔ اب ذرا غور فرمائیے، ایک حدیث قدسی ہے اور بہت معروف حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہمیں آسمانوں کو پیدا نہ کرتے۔ افلاق کو، افلاق فلک کی جمع، یہ آسمان، فلک کہتے ہیں آسمان کو، ہمیں آسمانوں کو پیدا نہ کرتے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور آیا ہے وہ حدیث کے سامنے باقاعدہ ہم آپ کے یہاں بھی موجود ہے کہ یہ کائنات خلق ہوئی ہے تو اس کے خلق ہونے کے سبب ہی حضور کی ذات ہے، کائنات کے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ افلاق ہم نہ بناتے اگر تم نہ ہوتے، جی یہ آسمان نہ بناتے اگر تم نے، یہ آسمان جو بنے تمہاری وجہ سے بنے، جس کے جو سبب تخلیق ہو کائنات کا، اس کے لیے پورے کائنات کے بجائے اس کو لمٹ کر دیا جائے، کہا کہ یہ افلاق نہ ہوتے اگر تم نہ ہوتے۔ جی بظاہر یہ تعریف کے بجائے یہ تو برائی ہو گئی، یعنی امریکہ کا صدر ہو اور اس سے کہا جائے کہ جناب وہ نیو جرسی کا کے اوپر اختیار رکھتا ہے یا اس کا سربراہ ہے، تو سب کہیں گے کہ بھائی وہ تو نیو جرسی بھی انہی ریاستوں میں شامل ہے، باقی 49 ریاستوں کو بھی ویسے ہی حکمران ہے جیسے نیو جرسی کا، تم صرف نیو جرسی کا ذکر کر رہے ہو، یہ اس کی تعریف نہیں ہوگی، ایک طرح سے اس کے اختیارات کو کم کرنے کی بات ہوگی۔ یہ اللہ عجیب بات کہہ رہا ہے کہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے، لیکن تعریف اس انداز سے کہ افلاق کے تم مالک ہو، افلاق جو ہیں یہ خلق ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے۔ اچھا وہاں کا افلاق خلق ہوئے تمہاری وجہ سے، یہاں رسول کی زبان سے ہم نے علی کے لیے سنا کہ علی تم ابو تراب ہو، تم مٹی کے باپ ہو، خاک کے باپ ہو۔ اب یہ یہاں ابو ظاہر ہے کہ ان معنوں میں تو نہیں ہو سکتا جیسے باپ بیٹے میں لفظ باپ کا استعمال ہوتا ہے، یہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس ابو سے مراد لیجیے کہ تم اس کے سبب تخلیق ہو۔ آسمانوں کا سبب تخلیق ذات رسالت اور زمین کا سبب تخلیق علی ابن ابی طالب کی ذات۔ بظاہر ان دونوں لفظوں سے یہ نکلتا ہے کہ افلاق تمہاری وجہ سے پیدا کیے گئے اور رسول نے کہا کہ زمین تمہاری وجہ سے پیدا کی گئی۔ یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ رسول نے پہلے دن ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک نور سے میں ہوں اور ایک نور سے علی تمہاری ذات ہے۔ اب نور کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟
نور کو کیسے بانٹا جا سکتا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہ آیا، لیکن نور جہاں جہاں پڑتا ہے، جس چیز کو منور کرتا ہے، اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر اس چراغ کی روشنی پڑ رہی ہے، ادھر اس چراغ کی روشنی پڑ رہی ہے۔ تو یوں کائنات کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، افلاک کے معاملات رسول تمہارے سپرد، زمین کے معاملات علی تمہارے سپرد۔ اب ہمارے رویے پہ کوئی اعتراض نہ کرے اگر ہم مصیبت پڑھنے پر، تکلیف پڑھنے پر یا محمد کہہ کے آواز نہ دیں، یا رسول اللہ کہہ کے آواز نہ دیں، یا علی کہہ کے آواز دیں۔ جب تک دنیا کے مسائل دنیا میں آتے رہیں گے یا علی کو بلاتے رہیں گے، جب قیامت میں شفاعت کی ضرورت ہوگی تو وہاں یا رسول اللہ کہیں گے۔ تو بہتر ان کا مطلب ہے سبب وجود، کسی کے وجود میں آنے کا سبب۔ اب جناب رسالت باب اگر انہیں ابیہا کہہ رہے ہیں تو پیش نظر یہ بات بھی ہے، یا ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ حضور کے سامنے آنے والا زمانہ ہے کہ رسول کے نام کو اگر کوئی باقی رکھے گا تو کوئی اور باقی رکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سیدہ ہوگی، اس کی نسل ہوگی جو اسلام کو بھی باقی رکھے گی، نام رسول کو بھی باقی رکھے گی۔ چونکہ رسول کے جب ایک کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، تو اس کا تو مطلب یہ تھا کہ نانا ہے، نواسہ انہی سے ہوگا، لیکن میں اس سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وجود کو اگر باقی رکھنے والا ہے تو یہ حسین ہے۔ یہ اگر صرف حسین اس حدیث کو دیکھا جائے تو یہی اس بات کا جواب ہے کہ ام ابیہا کیوں کہا، اس لیے کہ ان کے بطن سے وہ حسین پیدا ہونے والا ہے جو نام رسول کو قیامت تک باقی رکھے گا، نسل رسول کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ بس محترم، یہ بحیثیت بیٹی کے یہ کردار ہے کہ ان کو یہ اعزاز ملے۔ اور بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کروں کہ یہ اعزاز کتنے عرصے میں حاصل کیا ہے جناب سیدہ نے؟ جب تک جناب خدیجہ زندہ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ جناب خدمت، ایک تو جناب سیدہ کی عمر اس وقت کیا ہے، جناب خدیجہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ 5 سال۔ اس 5 سال کی مدت میں جناب خدیجہ کی موجودگی میں سمجھتا نہیں ہوں کہ رسول کی زندگی کا کوئی گوشہ ہوتا ہوگا کہ جس میں جناب سیدہ کو اپنی خدمات پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ماں اتنی بلند پایا ماں ہے کہ وہ حضور کی زندگی میں کوئی خلا اس نے رہنے نہیں دیا جناب خدیجہ نے۔ وہ کوئی گوشہ چھوڑے گی نہیں کہ بچی یہ کام کر دے رسول کا، وہ سارے معاملات کو خود نمٹاتی رہی۔ ان 5 سالوں میں جناب سیدہ کی شخصیت ابھی پوری طرح نمایاں نہیں ہوئی ہے ذات رسالت کے لیے۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کا وصال ہوا ہے اعلان رسالت کے 10ویں سال۔ میں نے عرض کیا کہ 13ویں سال میں حضور نے ہجرت فرمائی اور مدینے پہنچ کر 1 سال گزرنے کے بعد دوسری صدی ہجری جب شروع ہوئی ہے، اس کے اندر جناب امیر علیہ السلام کا ذی الحجہ کے مہینے میں عقد ہوا ہے جناب سیدہ کے ساتھ، اور ذی الحجہ کے مہینے میں پہلی ذی الحجہ کو عقد ہوا ہے اور 19 ذی الحجہ کو رخصتی ہو گئی ہے۔ تو اس مرحلے پر یہ کل عرصہ ہے جناب خدیجہ کے وصال سے لے کر اور جناب سیدہ کی شادی تک، کل 4 سال کا عرصہ ہے نا۔ یہ 4 سال، 3 سال مکے میں اور 1 سال مدینے میں، یہ کل 4 سال ہیں جہاں جناب سیدہ کو حضور کی خدمت بیٹی بن کر کرنی پڑی۔ یعنی اس سے پہلے ضرورت نہیں ہے جناب خدیجہ کی موجودگی میں، اور اس کے بعد اپنے شوہر کے گھر چلی گئی ہیں، اب وہ بات کی اس طرح سے خبر گیری نہیں کر سکتی۔ یہ 4 سال ہیں، اس 4 سال میں سیدہ کا یہ کمال ہے کہ باپ سے اپنے آپ کو میں بیہا کہلوا دیا۔ اتنی بڑی سند جو مل گئی ہے، یہ سند صرف 4 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کے سامنے کتنا مختصر وقت میں کتنا طویل سفر تھا جو طے کرنا تھا۔ اسی لیے جتنی بار واقعات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مدت کے اندر رونما ہوتے رہے اور اس سے اہم نتائج ہمارے سامنے آتے رہے۔ کیا کہنے اس جناب سیدہ کے کہ جس نے رسول کے نام کو بھی باقی رکھا، رسول کے احساسات کی بھی سب سے زیادہ فکر کی، اور رسول کو مرکزیت اگر رسول کی محبتوں کی کوئی تھی تو ان کی ذات تھی۔ اور اب انہی کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ کربلا جو کچھ بھی ہے یہ سیدہ کا کارنامہ ہے، یہ سیدہ کی تربیتوں کا نتیجہ ہے۔ کربلا کے جتنے ہیرو ہیں وہ سیدہ نے بنائے ہیں۔
ہر چند کیس میں خدمات رسول بھی شامل ہیں، خدمات علی بھی شامل ہیں، لیکن اگر مرکزی کردار دیکھیے تو کربلا کے اندر سیدہ کی ذات مرکزی کردار رکھتی ہے۔ اب یہاں تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ ان کو جناب رسالت مآب نے یہ کہا کہ یہ شفاعت میں میری حصے دار ہے، میری شریک ہے، اس لیے کہ جس کی وجہ سے، ابھی بہت بڑی بات کو میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے حضور کو حق شفاعت حاصل ہوا ہے وہ امام حسین کی قربانی ہے، اور امام حسین کی قربانی میں جتنا حصہ رسول کی ذات کا ہے اتنا ہی حصہ جناب سیدہ کی ذات کا ہے، بلکہ اگر ممتا کے جذبات کو دیکھیے تو شاید سیدہ کا حصہ زیادہ ہو۔ اب رسول نے ایک جملہ کہا تھا کہ جتنا میں نے دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے دوران جتنی زحمتیں میں نے اٹھائی ہیں، جتنی اذیتیں میں نے اٹھائی ہیں، کسی پیغمبر نے نہیں اٹھائی، تو اس وقت خیال پیدا ہوتا ہے کہ اور انبیاء تو منصب شہادت پہ بھی فائز ہوتے رہے، ایسے بھی نبی تھے جن کو آروں سے کاٹا گیا، جرجیخ نبی ایک تھے جن کو جلتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا اور اس طرح وہ شہید ہوئے۔ ان اذیتوں کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی انبیاء ہیں، مثلا حضرت نوح کہ روزانہ پتھر کھاتے تھے اور ان کا جسم پتھروں میں دب جاتا تھا، اور جبرائیل آتے تھے تو پتھر جدا کرتے تھے اور پھر اپنے پروں کو جسم پہ پھیرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل وہ حضرت نوح جو ہے وہ صحت یاب ہو کے دوسرے دن پھر پتھر کھانے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اور قرآن کا بیان کردہ یہ واقعہ ہے، یہ اعداد و شمار اس کے ہیں، کوئی روایات میں نہیں ہے، کہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد جا کے یہ سیلاب کا مرحلہ آیا ہے، تو 950 سال جس نے پتھر کھائے ہوں، بھلا اس کا مقابلہ 23 سال کی زندگی حضور کی، تو حضور کی زحمتوں کو اگر دیکھیے جو تبلیغ کے راستے میں ہوئیں اور دوسرے انبیاء کی زحمتوں کو دیکھیے، تو اب یہاں پر بڑی مشکل ہے کہ ہم کیسے یہ کہیں کہ حضور کی زحمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ کسی نبی کو نہیں ہوئیں، انبیاء کو اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جناب والا، رسول کی زحمتوں میں، رسول کی تکالیف میں، رسول پہ آنے والی مصیبتوں میں اگر آل رسول کی مصیبتوں کو شامل نہ کیجئے تو آپ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں اس حدیث کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص بھی اس بات کو پیش نہیں کر سکتا کہ یہ پیغمبر کیسے اذیتوں میں زیادہ ہیں۔ یہ اذیت تھی آل محمد کی، یہ کربلا ہے جو جزو حیات رسول ہے، جو رسول کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ امام حسن کے اوپر آنے والی مصیبتیں ہیں جو زمانے کی مخالفتیں ہیں، ان سب کا سامنا تو سمجھیے کہ رسول کر رہے ہیں۔ آل رسول پہ جو مصیبتیں ہوئیں وہ رسول کی مصیبتیں ہیں۔ جب آل رسول کی مصیبتیں رسول کی مصیبتیں ہیں تو پھر جو آل رسول کی مصیبتیں ہیں وہ سب سیدہ کی مصیبتیں ہیں۔ یہ دونوں مصیبتیں اٹھانے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب مصیبت کے موقع نظر آئے ہیں تو کبھی رسول اس مرحلے پہ ہمیں دوبارہ اس دنیا میں آتے نظر آئے اور کبھی سیدہ آتی نظر آئی ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کروں۔ جب امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے شہر مکہ کی طرف، اب بڑی تفصیلی روایت ہے لیکن اختصار سے عرض کروں گا، ایک شخص خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ خدا بندہ مجھے معاف کر دے، ویسے میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات واقعہ کربلا کے بعد کی تقریباً 64 ہجری کی بات ہے، 65 یا 64 ہجری کی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں جانتا ہوں تو معاف نہیں کرے گا۔ روتا جا رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے۔ وہاں پر ایک شخص گزرا، اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ کیا بے تکی بات کر رہا ہے، یہ وہ تو مقام ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے اگر تم توبہ کرو گے، تم معذرت کرو گے، تو کیوں مایوسی کی بات کر رہا ہے؟ مایوسی گناہ ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ اصرار کرتا رہا، آخر اس نے کہا، جو شخص ملا تھا اس نے کہا اور تمہیں ایک ایسے بزرگ آدمی سے ملا ہوں کہ جو شاید تمہارے مسئلے کا حل کر سکے، جو تسکین کا باعث ہو، محترم شخصیت ہے۔ اس کو لے کے آیا۔ یہ جو ملنے والا شخص تھا یہ حضرت عبداللہ ابن جابر کا غلام تھا۔ عبداللہ ابن جابر بھی زیارت کے وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، جابر ابن عبداللہ انصاری وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، وہی جو امام کے زائر ہیں سب سے پہلے، جابر ابن عبداللہ۔
ان کے پاس لے کے آئے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ مجھ سے ایک ایسا فعل سرزد ہوا ہے کہ مجھے یقین ہے، بلکہ میں نے مستند ذریعے سے سنا ہے کہ تو معاف نہیں ہوگا، تیری خطا معاف نہیں ہوگی۔ اب میں تو صرف ایسے ہی آ کے دعا کر لیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ کہنے والے نے مجھے صحیح کہا ہے۔ کہا وہ کیا بات تھی؟ اب اس نے قصہ سنایا۔ قصہ کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے ہیں کربلا کی طرف، تو امام نے منزل تنعیم پر کچھ اونٹ کرائے پہ لیے تھے، جو آپ کے سفر کو، چونکہ مکے سے مدینے سے ظاہری طور پر کوئی اہتمام کر کے نہیں چلے تھے کہ عراق جانا ہے، یہ تو مکے سے اچانک فیصلہ کرنا پڑا کہ ہمیں عراق کو جانا ہے۔ تو آپ کو سواری کے لیے اس زمانے کی سواری یہ اونٹ ہوتی تھی، تو کچھ کرائے کے اونٹ لیے تھے۔ وہ لوگ جمال کہلاتے ہیں جو اونٹوں کو کرائے پہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک جمال تھا جو جس نے اپنا اونٹ امام کو دیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کا نگینہ مجھے بہت اچھا لگا، میرا دل چاہتا تھا کسی صورت سے یہ نگینہ مجھے حاصل ہو جائے۔ سارے راستے میں اس طاق میں رہا، اب میری بدقسمتی کہ میں مانگ نہیں سکا، ورنہ مانگ لیتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن بس میں یہی سوچتا رہا، بدنیتی میری کہ یہ کسی صورت سے مولا کسی وقت اتاریں گے تو میں اس کو اڑا لوں گا، لیکن مجھے پورے دوران سفر میں موقع نہیں ملا، حتیٰ کہ ہم لوگ سب کربلا پہنچ گئے، وہاں پر امام نے قیام کر لیا، ہمیں ہماری اجرتیں دیں اور فارغ کر کے رخصت کر دیا۔ چنانچہ میں وہاں سے جب نکلا تو اسی وقت عراق کی فوجیں جمع ہو کر امام حسین السلام سے جنگ کرنے کے لیے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہوا، دوسرے اونٹ والوں کو بھی، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی اندیشہ ہوا کہ یہ فوجی کہیں ہمارے اونٹوں کو دیکھیں گے تو فوراً اپنی خدمات کے لیے طلب کر لیں گے، بیگار میں پکڑے جائیں گے۔ تو ہم کربلا سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر ایک جگہ خاموشی سے جا کے بیٹھ گئے کہ جب حالات پر سکون ہوں گے، جب راستے کھلیں گے، یہ فوجوں کی آمد و رفت بند ہوگی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس سلسلے میں کوئی 8 دن گزر گئے، فوجوں میں فوجیں آتی رہیں، وہاں پر مستقل طور پر تمام راستے ایک طرح سے بند تھے، ہم بیٹھے ہوئے وقت گزار دیا۔ ایک دن کبھی کبھی بھاگتے ہوئے فوجی ہم تک پہنچتے اور پتہ چلتا ہے کہ آج جنگ ہو رہی ہے امام حسین کی یزید کے لشکر کے ساتھ۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام حسین مارے گئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انگوٹھی آج بھی امام کے ہاتھ میں ہو، تو میں کیوں نہ جا کے اس انگوٹھی کو حاصل کر لوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس انگوٹھی کی تلاش میں چلتا ہوا مقتل میں پہنچا۔ مقتل میں بے سر لاشوں میں نے ایک ہاتھ کی انگلی میں وہ انگوٹھی دیکھ لی اور اس سے پہچانا کہ امام حسین کی لاش ہے۔ وہاں پہنچ کر میں نے اس انگوٹھی کو جدا کرنا چاہا تو وہ ہاتھ سے، غالباً زخموں کی کثرت کا نتیجہ تھا کہ وہ ہاتھ سے آسانی سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے خنجر کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے بعد یعنی بے ادبی کی اور وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ادھر انگوٹھی پکڑی تھی کہ ایک مرتبہ زمین میں زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور ایسا محسوس ہوا کہ آسمان سے نور کی شعاع اتر رہی ہے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک ہماری ایک سواری چلی آ رہی ہے۔ اس سواری کو دیکھ کے میں گھبرا کے ایک پتھر کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ اس سواری میں سے پہلے جناب رسول خدا برآمد ہوئے اور آئے اور آ کے امام حسین کے سراہنے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک بی بی اسی ہماری میں سے نکلی اور رو کے یہ کہتی جا رہی کہ میرا حسین کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے، اور روتے روتے پھر آگے حسین کی لاش کے اوپر اور آگے کہنے لگی بابا یہ میرا حسین ہے، بابا یہ وہ ہے جس کو میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ اس کیفیت میں ایک مرتبہ جناب رسول خدا ادھر مڑے جدھر میں چھپا ہوا تھا اور کہا کیا تم نے اسی لیے کلمہ پڑھا تھا میرا کہ تیرے ساتھ سے یہ بے ادبی سرزد ہو، تو کبھی خدا کی بارگاہ سے معاف نہیں ہوگا۔ بس اس دن کا دن ہے اور آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما، صراط مستقیم پر صراط قدم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کردار و عمل کے اعتبار